السلام علیکم پیارے بچوں، 9th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم نے جو ہے اپنی بک کا پیج نمبر کھولنا ہے 20، جس میں ہم نے شاعروں کے لطیفے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں ان کا تعارف پڑھا تھا، جو کہ ہاف پڑھا تھا۔ آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آپ پھر اسے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے بیٹا، اور ان کے میں آپ کو معنی بھی بتاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آئیے گا پڑھتے ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے۔ انداز بیان کرنے کا انداز، نثر مطلب وہ عبارت جو منظوم نہ ہو، مطلب نظم کی طرح نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور دلکش شاہکار ہے، شاہکار مطلب بہت یہ کہا جائے گا سب سے بڑا کارنامہ، جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ ادیب بھی شاعر کو کہا جاتا ہے۔ خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، مطلب جدید طرز شاعری، نئے طریقے کی شاعری کو انہوں نے رواج دیا، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکریٹری تھے۔ آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ آزاد کی تصانیف میں، یہاں پہ آزاد نے جو کتابیں لکھی تھیں ان تصانیف کے یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ آب حیات، جو کہ ہمارے پاس اب سبق آئے گا، شاعروں کے لطیفے، اسی ہی تصنیف آب حیات سے اخذ کیا گیا ہے۔ دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا، ٹھیک ہے؟ شاعروں کے کلام کے مجموعے کو جو ہے دیوان کہا جاتا ہے۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ آپ نے یہاں مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف مکمل کر لیا۔ آج ہم اس کے سبق کو بھی پڑھیں گے۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ سبق ہے ہمارے پاس شاعروں کے لطیفے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس یہ سبق جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے باقاعدہ طور پہ ہم نے مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھا تھا۔ شاعروں کے لطیفے، مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات سے جو ہے شاعروں کے لطیفوں کے بارے میں یہاں ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آزاد ہمیں یہ بتا رہے ہیں بیٹا کہ شاعروں کی زندگی میں جو ہے حسی مزاح اور طنز دونوں بہت معنی رکھتے ہیں۔ سبق میں مولانا محمد حسین آزاد ہمیں مزید یہ بتاتے ہیں، جو کہ اردو ادب کے مختلف شعراء کی زندگی کے طنز و مزاح کے لمحوں سے روشناس کرا رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہلکے پھلکے اور ظریفانہ انداز میں ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف نے دلکش انداز میں برصغیر کے مشہور شعراء کے مزاج سے بھی آشنا کرایا ہے کہ یہ لوگ محض رونے دھونے کی ہی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں حصے مزاح بھی اعلیٰ پائے کی موجود تھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ مصنف نے ہر شاعر کے بیان میں منظر کی عکاسی خوب کی ہے۔ پڑھتے ہوئے اس دور کی تصویریں نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ مولانا محمد حسین آزاد ہمیں مختلف شعراء کرام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایک دن لکھنؤ ہندوستان کے ایک صدر مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام، میر جو ہیں یہاں پہ میر تقی میر جو اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور مرزا رفیع الدین سودا ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کلام پر دو شخصوں میں تکرار میں طول کھینچا، کلام شاعری دو لوگوں میں تکرار کھینچا، بحث ہوئی اور جو ہے طول کھینچا اور بات بڑھتی چلی گئی۔ خواجہ باسط کے مرید تھے دونوں لوگ، مرید چاہنے والے، عقیدت مند، انہی کے مرزا صاحب کا انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں، عرض کی اور دریافت کیا اور کہا کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں صاحب کمال ہیں۔ صاحب کمال ہونا مطلب ہنرمند اور ماہر ہونا۔
مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے، مطلب آہ کہا جاتا ہے، جیسے نام سے ہی یہاں لفظ کے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جس میں درد پایا جا رہا ہو، تھوڑا سا غم محسوس ہو۔ اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، واہ مطلب واہ سے جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خوشی کا ایک تاثر پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب جو ہے خواجہ صاحب نے ان دونوں کے شاعری یا کلام میں ایک فرق بتا دیا اور مثال بھی دے دی۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، میر تقی میر کا شعر پڑھ رہے ہیں۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ رونے کا ذکر آیا نا کہ میر ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے سوئے ہیں، ان کے سرہانے ذرا آہستہ بول لو۔ اب اسی ہی طرح کا جو ہے مرزا رفیع الدین سودا کا جو ہے خواجہ باسط نے یہاں شعر پڑھیے۔ سودا کی جو بانی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کا ایک طرح سے مفہوم ایک ہی ہے، لیکن انداز اور اس میں تھوڑا سا دکھ پایا جاتا ہے، رونے کا ذکر آ گیا۔ اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سودا کے سرہانے جب شور ہوا تو ان کے ادب اور ان کے خدمت گزار بولے تو جو ہے مرزا ابھی سوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں الگ فرق بس اتنا ہی ہے کہ ان میں تھوڑا درد پایا جاتا ہے میر تقی میر کے کلام میں، اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ان میں دکھ پایا نہیں جاتا مرزا کے کلام میں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، حمایتی تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ماجرا مطلب قصہ بیان کر دیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، میر صاحب کا یہ شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی مطلب تعریف ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ ددا مطلب آیا، پالنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا سمجھ آ گئی اس کی، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی گئی ہوں، باقاعدہ طور پہ ان کا مفہوم بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب انہی میں سے میں آپ کو ہوم ورک اسائن کرنے سے پہلے چند جو آپ کو مشکل الفاظ میں نے کرائے ہیں، ہم ان کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ مصنف کا تعارف پڑھا، مولانا محمد حسین آزاد، شاعروں کو لطیفے آب حیات سے جو کہ اخذ کیا گیا۔ مشکل الفاظ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ انداز بیان کرنے کا انداز، دلکش دل کو لبھانے والا، اچھا لگنے والا۔ نثر وہ عبارت جو منظوم نہ ہو۔ جدید طرز نیا طریقہ۔ شاہکار سب سے بڑا کارنامہ۔ آب حیات زندگی بخشنے والا پانی۔ کلام شاعری، تکرار، بحث، طول کھینچا، بات بڑھ گئی۔ مرید عقیدت مند، دینی شاگرد، صاحب کمال، ہنرمند، ماہر۔ آہ غم کی شاعری، واہ خوشی کے جذبات پر مبنی شاعری۔ ٹک ذرا، بانی سرہانہ، شور قیامت بہت زیادہ شور، خدام ادب خدمت گار باادب لوگ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان تمام الفاظ معنی کو بیٹا یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے، اور اردو گرامر کی بک کا پیج نمبر 206 to 207 کھولیے، جس میں ہمارے پاس جو ہے ضرب المثال آئی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیے گا پیج نمبر 206 ضرب المثال۔ ہم پڑھتے ہیں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، تھکا اونٹ سرائے کو دیکھتا ہے، پتھر کو جونک نہیں لگتی، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیرا پاک ہے، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ جی نمبر 8، چھوٹا منہ بڑی بات، حرکت میں برکت ہے، خاک ڈالے چاند نہیں چھپتا۔ یہاں پہ آپ جو ہے یہ 10 فرسٹ 10 آپ نے لکھنے بھی ہیں، آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، یہ میں نے آپ کو ہوم ورک پہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ آپ لوگوں نے یہ سارا کام لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ آپ نے اس کام کو لکھ کر سیٹرڈے والے دن اپنی ورک شیٹ پہ لکھیں گے، سیٹرڈے والے دن جو ہے آپ سبمٹ کروانے آئیں گے۔ آپ کے پاس ٹائمنگ 9 سے 11 ہوگی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔